الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، اسلام کے اندر جہاں ایمانیات کی اپنی اہمیت ہے اور معاملات کی اہمیت سے بھی کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، ایمانیات اور معاملات کے ساتھ ساتھ عبادات کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی اپنے جگہ مسلمہ ہے. ہمارے ہاں کچھ افراط و تفریط اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بس اپنے معاملات، اخلاقیات یہ بہتر ہونی چاہیے، وہ عبادات اور ایمانیات کو اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ تقسیم ایسے ہے، ایمانیات اسلام کے جو عقائد ہیں وہ سب سے پہلے نمبر پہ اہمیت رکھتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنے عقائد میں مضبوط ہے اس کے بعد ہی اس کی عبادات اور معاملات قبول ہوں گے. ایک بندہ ایمانیات میں ہی ناکام ہے، عقائد میں ہی کمزور ہے، یا بڑے مسلمہ عقائد کا منکر ہے، جتنے مرضی معاملات کا اچھا ہے، عبادات کے اندر جتنا اچھا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح جو اسلام کے اندر ایمانیات کے بعد احکام جو ہیں، احکام کی اہل علم پھر دو طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ احکام میں معاملات نمبر ایک اور اس طرح عبادات نمبر دو. یہ دونوں جو معاملات ہیں، حلال و حرام سے متعلقہ جتنے بھی مسائل ہیں، ان کو قرض کے معاملات، لوگوں کے ساتھ میل جول جتنا بھی ہے، ان معاملات کی بھی اہمیت اسلام نے بڑے اچھی طرح بیان کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عبادات ہیں، ہمیں یہ جو ایمانیات، معاملات اور عبادات سب کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو اہمیت ہے، اس سب کو یکساں تسلیم کرنا چاہیے. عبادات کے اندر جو قربانی ہے اس کی ایک الگ سے ایک اہمیت ہے. اب ہمارے ہاں جیسے ہی قربانی کی بات ہوتی ہے تو ایک تصور اور ایک فکر لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے کہ آپ یہ قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دیں، کسی اور ایسی جگہ خرچ کر دیں تو یہ زیادہ بہتر بات ہے. دیکھیں، جو اسلام نے مسلمانوں کو نظام زندگی دیا ہے، کوئی بندہ اس سے بہتر نظام نہیں لا سکتا. یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا. تو اسلام کے اندر ایک مسلمان کو
زکوٰۃ کے ذریعے، صدقہ عید الفطر کے ذریعے اور باقی نفلی صدقات کے ذریعے جس طرح ایک غریب مستحق معاشرے کے لوگوں کی دیکھ بھال، ان کے ساتھ تعاون کا جو منظم ترین نظام اسلام نے دیا ہے، شاید کسی مذہب کے اندر اس قدر اہمیت کے ساتھ اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہو۔ تو خدمت انسانیت یہ تو اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے اسلام نے تفصیل کے ساتھ ایک نظام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھے ہی نا، یہ جو قربانی ہے، حج ہے، یہ اسلام کے شعار ہیں۔ شعار مطلب اسلام کی پہچان ہے، اس سے مسلمان پہچانے جاتے ہیں کہ یہ فلاں علاقے میں قربانی ہو رہی ہے، لگتا ہے یہاں مسلمان رہ رہے ہیں۔ یہ علاقے کے لوگ حج پہ جاتے ہیں، لگتا ہے یہاں کے لوگ مسلمان ہیں۔ یہاں اذان ہوتی ہے، لگتا ہے یہاں کے مسلمان لوگ ہیں۔ یہ اسلام کی پہچان، اذان، یہ مینار مسجدوں کے، ان کو اسلام کا شعار کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ ان کی اہمیت اور ان کا جو مقام ہے معاشرے کے اندر، وہ بھی ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ جہاں ایک غریب لوگوں کا حق ہے، آپ کہیں وہ ادا ہونا چاہیے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ قربانی کو پیچھے کر کے، قربانی کو بدل کر اس کی جگہ غریب پر خرچ کرنے کی بات کیوں ہے؟ ویسے لوگوں کو کہا گیا ہے، جہاں قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر جب زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کیا گیا کہ 8 قسم کے لوگوں پر آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کرو گے، اس کے فوراً بعد اللہ نے پھر کہا کیا لوگوں اپنے مال میں صدقات دو، اپنے مال میں سے اور خرچ کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ زکوٰۃ کے بعد مزید اللہ نے کہا کیا مسلمانوں، آپ کو معاشرے کے اندر آپ کے جو غریب لوگ ہیں ان کا ایسے خیال کرنا ہے۔ دیکھیں اسلام کہتا ہے ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ تعاون کرے گا، اس کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ اس پر کوئی احسان جتلائے، کوئی یہ اس کو کسی موقع پر کتا نہ دے۔ کہا گیا کہ جو بندہ زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتا ہے، اس کو تو یہ بھی نیت نہیں کرنی چاہیے اور امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اگلا بندہ میرا شکریہ ادا کرے۔ زکوٰۃ آپ کا فرض ہے، آپ اپنا فرض سمجھ کے ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو تعاون ہے، غریب لوگوں کی خدمت ہے، جو اسلام نے لوگوں کی تربیت کی ہے، شاید کو منظم ترین ایسا نظام کہیں موجود ہو۔ تو قربانی کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی، قربانی میں آپ لوگ اس بات کو لے کے مقابلہ نہیں کریں کہ میں نے قربانی کرنی ہے، 7 لاکھ کا گاڑا لینا ہے، فلاں محلے میں ہمارا بندہ اونٹ لے کر آیا ہے، اتنا مہنگا لے کر آیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس سے بھی مہنگا لاؤں تاکہ محلے میں پتہ چلے کہ فلاں بندے کی قربانی اس طرف سب سے مہنگی تھی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں لوگوں، اسلام کے اندر عبادات کا جو بنیادی طور پہ تصور پیش کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ قربانی جیسے خریدنے کی نیت آپ کر رہے ہیں، جیسے آپ نماز کے قریب آ رہے ہیں، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ڈر کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک احترام ہے، اس رب کا ایک جلال ہے جو ہمارے دلوں میں آنا چاہیے۔ اور اسی طرح قربانی کریں، قربانی کے قریب قریب یہ باتیں تھوڑا سا لوگوں کو دکھانا کہ آئیں ذرا ہماری قربانی دیکھیں، ہاں جی آئیں ذرا محلے کے اندر فلاں بندے کی قربانی دیکھنے جائیں، یہ جو مقابلہ ہے، میں بڑی وثوق کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ایسے لوگ ہوں گے اس سال بھی، ہر سال ہوتے ہیں کہ بعض اوقات 15 لاکھ کا اونٹ قربان کرنے والا بندہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور 30,000 کی چھوٹی قربانی کرنے والا بندہ وہ آگے نکل جاتا ہے۔ جو اخلاص، جو تقوی، جو روحانیت 30,000 والے چھوٹی قربانی کرنے والے بندے نے جب اپنی قربانی ذبح کی تو اس نے اپنے اندر خاص قسم کی کیفیت، ایک فیلنگ اپنے رب کے سامنے پیش کی کہ اللہ میرے پاس جو کچھ گنجائش تھی، اللہ میں نے اپنا مال قربان کر کے آج میں نے اللہ تجھے یہ بتایا ہے، میرے ہاں مال اہمیت نہیں رکھتا، اللہ یہ قربانی میں نے اپنے گھر میں رکھی، اس قربانی سے میرے بچے کھیلنا شروع کیا، اور چند دن جب یہ قربانی میرے گھر میں رہی، اللہ اس جانور سے میں خود مانوس ہو گیا، لیکن اللہ آج جب اس پر میں چھری چلانے کا وقت آیا ہے،
دل میرا بھی ذرا اس کے اندر بھی تھوڑا سا رونا آ رہا ہے، میرے بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں، لیکن اللہ آج میں اس جانور کے گلے پہ چھری چلا کے صرف یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ میرے بچوں کا اس قربانی کے ساتھ پیار، اللہ میری انسیت، اللہ میرا اس پہ مال خرچ ہونا، اللہ یہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے تیری رضا کے مقابلے میں، اللہ مجھے صرف تیری رضا چاہیے، مجھے اپنے مال کی محبت، اللہ میں نے آج ثابت کر دیا ہے کہ وہ محبت اللہ تیری رضا کے مقابلے میں جب آئے گی میں تیری رضا کو حاصل کروں گا، اللہ جب میرے بچوں کی محبت وہ تیری رضا کے مقابلے میں آئے گی اللہ میں تیری رضا کو حاصل کروں گا۔ جب انسان ایسے انداز رب دل کے اندر ایسی کیفیت کو پیدا کر کے جو بھی قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی اپنا پیسہ اپنا مال خرچ کرے گا، اصل مقصد اسلام نے یہ بتایا ہے کہ اسلام کے اندر ایک مسلمان یہ ثابت کرے اپنے رب کے لیے کہ اللہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر اولاد ہے، مال ہے، اللہ میری مصروفیت ہے، اللہ میری خواہشات ہیں، اللہ سب کچھ یہ پیچھے ہے تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، میں یہ سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، میں یہ سب کچھ پیچھے کر سکتا ہوں، مجھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ یار تیری رضا تیری خوشنودی وہ چاہیے۔ اور قربانی کے حوالے سے تیسری بات یہ عرض کرتا ہوں، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں قربانی کے لیے کیا خاص نصاب وہ مقرر ہے، کیا وہی لوگ قربانی کریں گے جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، قربانی ایک سنت ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، اور سنت ایسی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سال آپ رہے اور قربانی کو جب آپ نے شروع کیا تو ہر سال آپ قربانی کرتے رہے، لیکن میں نے کئی دفعہ اپنے بھائیوں سے گزارش کی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ کے پیسے کبھی آپ کے پاس جمع نہیں ہوئے سال پورا، لیکن قربانی آپ ہر سال کرتے رہے۔ اور ایک موقع پر تو جو حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں 100 اونٹ تک جو آپ نے اپنا حج کیا، اس حج میں 100 اونٹ آپ نے اکیلے اپنی طرف سے وہ نہر کیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ صرف اور صرف ہماری سوچ ہمیں بدلنی ہے، ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے۔ قربانی کے حوالے سے جو ہم یہ باتیں کہتے ہیں نا کہ ہمارے حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، میرے بھائی یہ جو دن ہے سال کے بعد ایک مرتبہ آتا ہے اور یہ دن متعین ہے، اچانک نہیں آتا، تو جب سال کے بعد ایک دن آنا ہے تو اس کے لیے اگر ہمارے شہر میں 35,000 40,000 میں قربانی کے اندر حصہ پڑ جاتا ہے تو کیا مطلب کہ اتنے میں ایک بندہ اپنا قربانی والی سنت ادا کر سکتا ہے؟ تو سال کے بعد جو ایک دن آنا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کے لیے اپنی کوئی تیاری نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمیں ساری باتیں ہمارے اندر شوق ہے سنت کو ادا کرنے کا، تو صرف یہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں۔ شاید میں نے پچھلے سال بھی اپنے بھائیوں سے یہ بات عرض کی ہو کہ صرف کچھ چند سال پہلے 10-12 سال پہلے ذہن میں ایک دفعہ خیال آیا کہ مجھے اپنی قربانی کرنی چاہیے۔ تو جب یہ خیال آیا اور میں نے یہ سوچ پیدا کی کہ اس قربانی کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے، کچھ سیونگ کرنی ہے، تو اس سال کے بعد الحمدللہ کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ جس سال قربانی میں نہیں کر سکا، کیونکہ ایک دفعہ جب ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، صرف اپنا شوق ظاہر کریں آپ اور آپ نیت کریں۔ کہ میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے گھر کے اندر ایک فنکشن آ رہا ہے شادی کا، اور فنکشن کے حوالے سے ہمیں اطلاع مل جاتی ہے کہ 4 ماہ کے بعد ہماری برادری میں خاندان میں فلاں ہمارے بھتیجی کی شادی آ رہی ہے، اور اس میں ہم ضرب تقسیم لگاتے ہیں 1 لاکھ کا خرچہ تو پکا ہے اس شادی پہ، فلاں خرچہ ہوگا، فلاں لین دین کرنا ہے، فلاں لین دین کرنا ہے، 1 لاکھ تو اس پر لگے گا۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پلاننگ ہوتی ہے، سیونگ پہلے سے کرتے ہیں، کوئی کمیٹی ڈال لیتے ہیں، اور یعنی جن کو لگتا ہے کہ ہمیں فوراً سے ان پیسوں کا انتظام ہمارے لیے مشکل ہوگا تو کوئی نہ کوئی طریقہ وہ تلاش کرتے ہیں۔ اور یہاں نمبر 4 مسئلہ میں عرض کر دوں کہ جو لوگ تنخواہ دار طبقہ ہے، جن کو لگتا ہے کہ ہم قربانی کے موقع پہ اکٹھے پیسے نہیں لگا سکتے، ہمارے جو گھر کے اخراجات ہیں اس میں ہم مشکل سے
اگر کوئی سیونگ کر سکیں وہ 5-10 ہزار کی کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے لوگ کسی سے قرض لے کر بھی، اور جب ان کو لگے کہ وہ پیسے ہم نے 40,000 کسی بندے سے لیے ہیں، اور مقصد میں نے یہ ارادہ یہ کیا ہے کہ قاری صاحب نے خطبے میں کہا ہے کہ اس قربانی کا ہمیں شوق پیدا کرنا چاہیے، تو میں 3-4 مہینے کے اندر اگر میں اپنے تنخواہ سے 5-10 ہزار روپے سائڈ پہ کروں تو یہ پیسے میں مینیج کر سکتا ہوں۔ کوئی جس ادارے میں میں ملازم ہوں وہ ادارہ میرے ساتھ یہ تعاون کر سکتا ہے، یا کوئی بندہ اس کے ساتھ، یعنی جیسے ہمارے گھروں کے معاملات ہیں ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں قربانی، عقیقہ، جو بھی اس طرح کی سنتیں ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، تو ہمیں میرے بھائی ان کو ذوق اور شوق کے ساتھ اور پہلے سے اس کی پلاننگ کر کے یہ ساری چیزیں تو ثابت کرتی ہیں کہ یا رب ہم تیرے جو آرڈر ہیں، تیری ہدایات ہیں، اللہ زندگی میں ہم ان کو کتنی فوقیت دیتے ہیں، ہماری نظر میں ان کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ ہمارے گھر کے جس طرح کے باقی معاملات زندگی ہیں، جس طرح اللہ وہ چلتے ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر اللہ تیرے جہاں اللہ تو نے جہاں مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں اپنا مال خرچ کرنا ہے، یہاں خرچ کرنا ہے، اللہ اس کے لیے پوری تیاری کرتا ہوں، بلکہ باقی اپنے معاملات زندگی سے بڑھ کے اللہ تیاری کرتا ہوں۔ تو یہی وہ باتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آج میں جب اس خطبے کے حوالے سے کچھ دیکھ رہا تھا تو میں یہ چیزیں اس پر سوچ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے اس عمل کے اندر اخلاص کا لیول کیا ہوگا، یعنی کس قدر وہ اخلاص، کس قدر ان کے اندر رب تعالیٰ کے جو حکم ہے، صرف خواب دیکھا ہے، خواب، اور پیغمبر کے خواب کے حوالے سے ہدایت ہوتی ہے کہ اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک خواب دیکھا ہے ابراہیم نے کہ خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ذرہ برابر کچھ لمحے کے لیے بھی اس جو قرآن پاک کا وہ مقام ہے اس میں نہیں آتا کہ ابراہیم تھوڑے سے ڈرے ہوں، تھوڑے سے پریشان ہوئے ہوں۔ صرف اس سورہ صافات کے اندر، سورہ یاسین کے آگے والی جو سورت ہے اس کا مطالعہ کریں تو یہ ہوتا ہے، خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب پر عمل کرنے کے لیے اگلا کام پلاننگ کرتے ہیں کہ اس خواب پر عمل کرنے کے لیے مجھے اپنے بچے کو تیار کرنا ہے، اپنے بیٹے سے مشورہ کرنا ہے۔ تو اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ذرا بتاؤ تو، میں نے خواب کے اندر اس طرح دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو اس بارے میں ذرا آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا مجھے مشورہ چاہیے۔ یہ ذرا نرمی والی، شفقت والی انداز تھا۔ پہلے کہتے کہ آؤ بیٹا میں نے آپ کو ذبح کرنا ہے، جملہ سخت تھا، لیکن یہ کہنا کہ بیٹا مشورہ کر رہا ہوں، تو لیکن وہ بھی نبی کے بیٹے تھے نا، تربیت ایسی تھی، بچپن کے اندر وہ ساری گھر کے اندر باتیں سنی تھی۔ یہی اسماعیل تھے نا، چند مہینوں کے تھے جس اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آرڈر ہوا حضرت ابراہیم کو کہ ابراہیم اس اسماعیل کو، ان کی والدہ کو آپ ذرا اس صفا پہاڑی کے اوپر چھوڑ کے آئیں۔ آپ کبھی بخاری شریف کے اندر میرے بھائی اس روایت کا مطالعہ کریں، جنگل تھا یہ علاقہ، یہاں رہنے والا کوئی نہیں تھا، اس صفا پہاڑی کے اوپر آرڈر ہوتا ہے کہ ابراہیم یہاں اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو چھوڑ کر آؤ۔ کہا اللہ چھوڑ کے آتا ہوں۔ لمحہ بھر کے لیے کوئی مزاحمت نہیں، کوئی سوال نہیں کہ اللہ میرا بیٹا وہاں چند مہینوں کا ہے، اللہ زندہ کیسے رہے گا، اللہ میری بیوی، اللہ عورت ذات ہے، اللہ کیسے وہاں جنگلوں کے اندر، وہاں لمحوں کے بعد کوئی درندہ آ کے میرے بچے کو چیر پھاڑ کر سکتا ہے، اللہ میری بیوی، وہاں کوئی بھی تو رہنے والا نہیں ہے۔ کوئی سوال نہیں کیا، اللہ چھوڑ کے آنا ہے، چھوڑ کے آتا ہوں، اللہ چھوڑ کے آئے۔ اور بیوی نے صرف پوچھا ابراہیم آپ ہمیں اکیلے یہاں چھوڑ کے جانے لگے ہو، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ میرے رب کی طرف سے حکم ہے۔ وہ بھی ایک نبی کی بیوی اور اس کی بھی تربیت اور رب تعالیٰ کے حوالے سے اس کا بھی ایک ذہن دیکھیں۔ اس نے کہا جب اللہ کے حکم سے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ذرا جملہ سنیں جو اس بی بی نے کہا، اما ہاجر نے کہا اذن لا یضعون اللہ، کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے یہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہاں کوئی اسباب،
کوئی اسباب زندگی وہاں زندگی گزارنے کے نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں نے کہا فیصلہ کیا کہ رب کے حکم کی تابعداری میں اگر ہمیں یہاں رہنا ہے تو رہنا ہے، تو اللہ ہمیں یہاں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ زمین میرے رب کی ہے، یہ پہاڑ جنگل رب کا ہے، یہ درندے ساری مخلوق رب کی ہے، وہ ان کا مالک ہے۔ جب وہ مالک ہے وہ ان کو بھی حکم کر سکتا ہے کہ آپ ان کے قریب نہ آؤ، ہیں وہ ہماری نگرانی اور طریقے سے بھی کر سکتا ہے، صرف سیکورٹی بندوں کی نہیں ہے، وہ اور کسی طرف سے جو سیکورٹی ہے وہ اللہ فراہم کر سکتا ہے۔ تو پھر ایسے ہوا، آج صدیاں گزر گئی ہیں، آج اس صفا پہاڑی کی رونقیں دیکھیں آپ، ہیں جی، وہ جو اس بی بی کے عورت کے چکر لگانے اپنے بچے کے پانی کے لیے، یہ کوئی اخلاص کا لیول نہیں ہے، کوئی الگ ہی انداز نہیں ہے۔ اس کے باغنے کے اندر کوئی ایسی تڑپ تھی کہ اللہ نے کہا یہ دوڑنا مجھے اتنا پسند آیا ہے، عمرے کا بھی یہ حصہ ہے، حج کا بھی یہ حصہ ہے۔ اور اس ابراہیم کا، یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ اس اسماعیل نے اپنے بچپن کے اندر اپنے گھر کے اندر یہ باتیں سنی تھی، رب کا مقام کیا ہے، رب کی پوزیشن کیا ہے۔ رب کی پوزیشن یہ ہے کہ جب اس کا آرڈر آ جائے تو پھر آگے سے سوال نہیں کر سکتے، جب اس کی طرف سے آ جائے کہ یہ حلال ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ حلال کیوں ہے، یہ حرام کیوں نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آرڈر آ جائے گا کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ صرف حرام ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ اسماعیل نے اپنے بچپن کے اندر اپنے گھر کے اندر یہ باتیں سنی تھی، رب تعالیٰ کا مقام کیا۔ یہ اسماعیل چند مہینوں کے وہاں رہے، اس کے بعد چند سالوں کے ہوئے، ابھی 10 سال کے نہیں ہوئے، چند سالوں کے ہیں، یہ دوسرا حکم آ جاتا ہے کہ اسی اسماعیل پر گلے پر چھری چلانی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر یہ حیران کر دینے والا واقعہ ہے، اس سے پہلے کبھی اس طرح کا واقعہ زمین پہ ہوا نہیں کہ باپ بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے۔ اور میں اور آپ اس بات پہ سوچیں ذرا، وہ اندر رب تعالیٰ کے والے سے ابراہیم کے دل میں کیا کچھ مقام اور ڈر اور رب تعالیٰ کے حکم کی تابعداری یہ کس حد تک تھی کہ جب اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے تو یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ پہلے بڑی مشکل کاٹی ہے میرے بیٹے نے جنگل کے اندر، اللہ اس نے زندگی کے اندر پہلے بڑا خوف دیکھا ہے، اللہ چھری کو دیکھے گا اپنے گلے پہ چلتے ہوئے تو میرا بیٹا اللہ تڑپے گا، اللہ میں بھی تڑپوں گا، اس وقت میرا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا۔ آپ جو باتیں ہم سنتے ہیں نا کہ ابراہیم نے ایسے کوئی پٹی باندھ لی تھی، ہیں جی، یہ کسی قرآن پاک کی آیت میں بات نہیں ہے، یہ کسی صحیح حدیث کے اندر بات نہیں ہے کہ ابراہیم کے نے کوئی بڑی پٹی باندھ لی تھی یا کوئی ایسا نہیں، جو کچھ تھا سامنے تھا، جو کچھ یہی تو اصل امتحان تھا۔ اگر اس طرح پٹیاں باندھ کے یہ کام کروانا تھا تو ابراہیم تو کی آزمائش کیسے ہے؟ کہا ابراہیم آنکھیں کھول کے آپ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے لٹاؤ گے اور چھری خود پکڑو گے اور اپنے بیٹے کے گلے پہ چلاؤ گے، اور ابراہیم نے پھر وہ چلائی۔ اللہ نے کہا کہ چھری کے اندر ہم نے ایک فطری ایک طاقت رکھی ہے کہ چھری جب کسی چیز پہ چلتی ہے اس کو کاٹتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ پھر ہم پہ تو رب ہے نا، ہم اس چھری کے اس فطری صلاحیت کو ختم کر دیں گے کہ جب اسماعیل کے گلے پہ چلے گی ہم اس کی جو فطری صلاحیت ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں۔ چھری چلائی ہے ابراہیم نے لیکن اسماعیل کے گلے پہ نہیں چلی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ میرے بھائی آج یہ تو وہ امتحان، اور آج ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے پورا سال ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا دن آنا ہے، اس کے لیے پہلے کیلنڈر کے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سال کے بعد کس طریقے یہ دن آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے مال میں سے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے کہ اس سنت کو ہم ادا کریں، بڑھ چڑھ کر ادا کریں، اور اس سنت کو ہم ایسے ادا کریں کہ آپس میں یہ ماحول بنائیں کہ ہم مسلمان لوگ اپنے رب کے احکامات کو ایسے مانتے ہیں کہ ہمارا رب جب چاہے گا مال خرچ کرنے کا حکم دے گا ہم مال خرچ کریں گے، ہمارا رب ہمیں اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر کہے گا کہ آپ مسجد کے اندر آ کے مجھے سجدے کرو گے، ہم پوری ٹائم کی پابندی کر کے سجدے بھی کریں گے۔ ہمارے رب نے حکم دیا ہے، جیسے دیکھیں نا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پر میں آپ سارے بھائی اور میری مائیں بہنیں
اس پر توجہ کیجئے کہ ہم ان چیزوں کو نارمل سمجھتے ہیں اور ان کو اس طرح زندگی میں اہمیت نہیں دیتے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر ملک کے اندر مسلمانوں کے سفیر بن کے جاتے ہیں، اور جیسے ہی کھانا لگتا ہے تو حذیفہ کے پلیٹ سے کچھ لقمہ نیچے گرتا ہے، اور جیسے ہی لقمہ نیچے گرتا ہے حذیفہ اس لقمے کو اٹھا کر دسترخوان سے تھوڑا سا صاف کر کے کھانے لگتے ہیں۔ ایک بندہ ساتھ بیٹھا ہے، اس نے کہا آپ اس کو رکھ دیں، اس لقمے کو۔ بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہاں یہ کلچر نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے کوئی یہ چیز نہیں دیکھی کہ میں ایک ملک کا سفیر ہوں، یہاں کے ادب و آداب کیا ہیں۔ کہا کیا ایسا کیوں ہے؟ کہا ہمارے ہاں تو ایسا نہیں چلتا۔ کہا آپ کے ہاں نہیں چلتا ہو، ہمارے پیغمبر کی سنت ہے، ہمیں ہمارے پیغمبر نے یہ ہدایات دی ہیں، اگر لقمہ نیچے گر گیا ہے آپ اس کو صاف کر کھانا چاہیں کھا لیں، اور ہمارے پیغمبر نے یہ حکم دیا ہے ہمیں کہ جب ہمیں ہماری پیغمبر کی جو سنت ہے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے آپ لوگوں کے کلچر سے۔ تو اس لیے اے لوگوں، جب ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ نے جو زندگی گزاری ہے، اگر کبھی ہم زندگی کے اس مصروف دور میں اگر ہم کہیں یہ پریشان ہوں کہ ہمارے مالی حالات کیسے ہیں، زیادہ مسائل یہی پیش ہوتے ہیں نا، آپ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے حالات کو ذرا آپ دیکھ لیں تو ہمیں ساری حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے جب بھی صحابہ کرام کے بارے میں پڑھا ہے اور جب بھی میں نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے آخر کیا کو نچوڑ ملتا ہے، تو پھر نچوڑ یہی ملتا ہے۔ صحابہ نے اپنے آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنا لیا تھا کہ ہمیں ہماری زندگی میں اس طرح سے جینا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمیں ادب و آداب بیان کر دیں گے، ہمیں اپنی زندگیوں میں ان سب کو نافذ کرنا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں پیغمبر ہدایت جاری کر دیں گے یہ چیزیں ساری حلال ہیں، ہم نہیں سوچیں گے کہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں، ہم ان سب کو حلال سمجھیں گے۔ جن کو ہمارے پیغمبر حرام کر دیں گے، ہم اپنے کلچر کو، پرانی باتوں کو جو بڑوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں ان سب کو نہیں دیکھیں گے۔ ہمارے بڑوں سے ہمارے پیغمبر بڑے ہیں، ہمارے کلچر ثقافت سے پیغمبر کی بات بڑی ہے، ہماری سوچ، ہماری خواہشات، ہمارے والدین کی باتیں، ہمارے علاقے یا اس دور کے دانشور ہوں، ان سب سے ہمارے پیغمبر کی بات بڑی ہے۔ اے لوگوں، جب ہمیں اپنے پیغمبر کی پوزیشن کلیئر ہو جائے، ہمیں اپنے رب کا مقام سمجھ آ جائے، تو پھر یہ بات ہمیں کبھی ہمارے ذہنوں میں سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا ہے، پیغمبر نے ایسا کیوں کہا ہے۔ یہ کیوں کا سوال تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے پیغمبر کی پوزیشن کو نہیں سمجھتے ہیں، جب ہم اپنے رب کے مقام کو نہیں سمجھتے ہیں، جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر ہم نے خود اقرار کیا ہے کہ اللہ، زندگی میں آج میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کوئی آج کے بعد کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی ایسا نہیں جو اللہ تیرے برابر آئے، اللہ تیرے برابر مجھے حلال و حرام کے احکامات جاری کر کے، اللہ کوئی نہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کا میں واضح اعتراف کرتا ہوں، اسلام کے اس نظام کو اس کے اندر آتے ہوئے میں اس بات کا اعتراف کر لیتا ہوں کہ اللہ زندگی پہلے جیسی گزاری، لیکن آج میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں دنیا میں میرا کوئی رہبر نہیں، میرے سب سے بڑے رہبر پیغمبر ہیں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی طرف سے مجھے جو رہنمائی آئے گی اس رہنمائی کو من و ان میں تسلیم کروں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے زندگی میں تو ایسا سوچا ہے، میری اپنی ریسرچ یہ ہے، میں نے بڑوں سے ایسے سنا ہے، ہمارے علاقے میں فلاں لوگ ایسے سیانے لوگ ہیں، وہ دیندار لوگ ہیں، وہ تو ایسا کرتے نہیں۔ آپ سمجھیں وہ بڑے ہوں گے، وہ سیانے ہوں گے، وہ عقل مند ہوں گے، لیکن پیغمبر سے بڑے نہیں ہیں، وہ اللہ کی بات سے بڑی ان کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اے لوگوں، یہ جو قربانی ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، اس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اور اس سنت کو ادا کرنے سے پہلے ایک دیکھیں نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسے ہی چاند طلوع ہو جائے، چاند آج 27 تاریخ ہے، جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، ہم مسلمانوں کو ایک عجیب حکم دیا گیا ہے، کہا گیا کہ آپ جن لوگوں نے گھر کے سرپرست ہیں، اگر گھر کے باقی افراد بھی اس پہ عمل کریں گے ثواب ان کو ملے گا، لیکن گھر کا سرپرست جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، کہا گیا کہ وہ ناخن نہ کاٹیں، ہاں جی،
10 دن جیسے ہی چاند نظر آ جائے گا اس کے بعد ناخن نہ کاٹے اور اپنے بال نہ کاٹے. جب قربانی کرے گا پہلے دن کرے، دوسرے دن، تیسرے دن، جب قربانی کرے گا اس کے بعد پھر اپنی وہ حجامت وغیرہ وہ کروائے گا. اب ہمیں یہ یہاں تک حکم دیا گیا، ہم کہیں گے اللہ ایک ناخن ہم کیوں نہ کاٹیں، اللہ اس میں تو صفائی نہیں ہے. ہم کہیں گے یہ باتیں جتنی مرضی عقل والی ہیں، جب اللہ نے کیا دیا ہے تو اس بات سے بڑی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. اس بارے میں انشاءاللہ کچھ مزید بات میں اگلے جمعے کروں گا. وما علیہ الا البلاغ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قربانی کے بارے میں انشاءاللہ جو تفصیلی مسائل ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کروں گا جانور کے حوالے سے، اور باقی جتنے بھی انشاءاللہ مسائل اختصار کے ساتھ میں اگلے جمعے انشاءاللہ مکمل کر لوں گا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.